ابن انشا بائے ممتاز مفتی۔ انہی دنوں ابن انشا قدرت اللہ شہاب سے متعارف ہوا۔ قدرت اللہ کی شخصیت سے وہ بہت متاثر ہوا۔ یہ تعلق اتنا بڑا کہ آخری دور میں دوسرے تمام تعلقات مدھم پڑ گئے۔ انہی دنوں اس کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا۔ حلقہ احباب میں عالی اور گلڈ شامل ہو گئے۔ پھر مرکزی حکومت راولپنڈی میں منتقل ہو گئی تو اس نے قدرت اللہ کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ یہ خط رنگینی روانی اور مزاح سے بھرپور ہوتے۔ ایک دن شہاب نے کہا، انشا آپ مزاح کیوں نہیں لکھتے؟ اس پر بہت ہنسا۔ بولا، شہاب صاحب اب آپ مجھ سے مزاح لکھوائیں گے۔ کئی سال وہ ہمارے مشوروں کو مذاق سمجھتا رہا۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس نے اپنا پہلا کالم لکھا۔ ایک پھلجڑی سی چل گئی۔ انشا اچھمبے میں رہ گیا۔ وہ منفرد سادھو شاعر جس نے کبھی اپنا کلام دوسروں کو نہ سنایا تھا، جس کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شاعر ہے۔ دوستوں سے پوچھتا پھرتا، آج آپ نے اخبار نہیں پڑھا کیا؟ جیب سے اخبار خرید کر احباب میں بانٹتا پھرتا۔ دفتر میں ملاقاتیوں کے سامنے اپنے کالموں کے تراشوں کی فائل رکھ کر معذرت کرتا، آپ اجازت دیں تو میں ایک ضروری نوٹ لکھ لوں جب تک آپ یہ فائل پڑھیں۔ وقت کٹی کے لیے وہ ابن انشا جو جواہرات کو اپنے چتیڑوں میں چھپائے رکھتا تھا، ٹیڈی پیسوں کو کھنکھانے لگا۔ اگرچہ شہرت نے ابن انشا پر شدت سے اثر کیا، لیکن بنیادی طور پر انشا وہی انشا رہا۔ ہاں، ضمنی طور پر اس میں بڑی تبدیلیاں عمل میں آئیں۔ شہرت نے اسے بیساکھیاں عطا کر دی، لنگڑا کر چلنے لگا۔ اس کی بے بسی بھری مسکراہٹ میں دمخم پیدا ہو گیا۔ خود اعتمادی نے گرتے کو سنبھال لیا، لیکن مختلف قمیض اور یونیسکو سوٹ تلے وہی جٹا دھاری سادھو براجما رہا۔ اس کے بجھنے کے تواتر میں تخفیف تو ہو گئی، لیکن بجھن جوں کی توں قائم رہی۔ البتہ وہ عشق کی گھٹن سے آزاد ہو گیا اور محبوبہ کی ذات سے بے نیاز۔ انہی دنوں انشا نے لاہور بیریئر کو پار کر لیا۔ جب ولیج ایڈ کا محکمہ تخفیف میں آنے لگا تو انشا قدرت اللہ سے کہنے لگا، شہاب صاحب زندگی میں میری صرف ایک آرزو ہے، اگر آپ اسے پورا کر دیں تو موج ہو جائے۔ کون سی؟ شہاب نے پوچھا۔ انشا نے جیب سے کچھ کاغذات نکالے، کہنے لگا، یہ دیکھیے، یونیسکو کے پلان کے مطابق پاکستان میں ایک نیشنل بک سینٹر بننے والا ہے، مجھے اس کا ڈائریکٹر بنا دیجیے۔ شہاب نے کہا، یہ نوکری تو بالکل معمولی ہوگی، مجھے معمولی ہی چاہیے، اس میں ترقی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ شہاب نے کہا، مجھے ترقی نہیں چاہیے۔ انشا نے جواب دیا، یہ بھی پتہ نہیں، شاید یہ محکمہ 5 سال کے بعد قائم ہو، چاہے 10 سال بعد قائم ہو، میں انتظار کر لوں گا۔ نیشنل بک سینٹر کے قیام کے بعد انشا کو ملک گھومنا پڑا، کتاب کے متعلق عالمی کانفرنسوں میں شمولیت کرنی پڑی۔ اس کی کارکردگی دیکھ کر یونیسکو نے انشا کو ایک آسامی آفر کر دی، جس کی تنخواہ اس تنخواہ سے 20 گنا زیادہ تھی۔ انشا نے یونیسکو کی اسامی کو رد کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا انکار کی وجہ کیا ہے تو انشا نے کہا، میں پاکستان کی نوکری چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اسے پاکستان سے عشق تھا۔